اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا۔ پھر جب ان عورتوں کی عدت کے پورے ہونے کا وقت پر وہ پہنچ جائے تو تم ان کو بھلے طریقے سے روک لو یا اچھی طریقے سے ان کو جدا کر دو، اور تم اپنے میں سے 2 انصاف والے گواہ بنا لو اور وہ اللہ کے لیے گواہی دے۔ یہ وہ حکم ہے جس کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے، بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو پورا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک مقدار متعین کر رکھی ہے، اور تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی، اگر تم ان کی عدت کے بارے میں شک کرتے ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان عورتوں کی بھی جن کو ابھی تک حیض نہیں آیا، اور حمل والی عورتیں ان کی مدت یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو جن دے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے معاملے میں آسانی پیدا کریں گے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اسے تمہاری جانب اتارا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کے اجر کو بڑھائے گا۔ ضرورت پڑنے پر جب آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اب اگر اس نے طلاق رجعی دی ہے، 1 یا 2 طلاق صریح دی ہے، جس میں آدمی عدت کے دوران اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہے، اس کو دوبارہ اپنے نکاح میں لانا چاہے تو عدت میں وہ آدمی رجوع کر سکتا ہے۔ تو جب وہ عدت گزار رہی ہو اور اس عورت کے عدت کے ختم ہونے کا وقت آ جائے تو اب اللہ تعالیٰ شوہر کو یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ اب اگر تو اس کو اپنے نکاح میں رکھنا چاہتا ہے تو بھی بھلے طریقے سے رکھ لے۔ بھلے طریقے سے رکھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو اس سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو واقعتاً اس سے رجوع کرنے کے بعد اپنے نکاح میں لانے کے بعد اس کے حقوق ادا کر۔ یہ نہیں کہ اس کو پریشان کرنے کے لیے اس سے رجوع کر لیا اور جب واپس سے تو نے اس کو اپنے گھر پہ رکھ لیا، اب اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، اس کو ستا رہا ہے، اس کو تکلیفیں پہنچا رہا ہے۔ نہیں، رکھنا ہے
تو پھر بھلے طریقے سے رکھ لیجئے، یعنی حقوق ادا کرنے کی نیت سے اس بیوی کو اپنے نکاح میں رکھ لیجئے۔ اور اگر نہیں رکھنا ہے، واقعتاً تم اس کو نہیں چاہتے ہو، تو پھر بھلے طریقے سے رخصت کر دو، معروف طریقے سے رخصت کر دو۔ معروف طریقے سے رخصت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ عدت ختم ہو جانے دو، تاکہ اس کی عدت پوری ہو جائے اور وہ تم سے جدا ہو جائے۔ یہ نہیں کہ عدت ختم ہونے کا وقت آیا اس سے رجوع کر لیا، حالانکہ اس کو چھوڑنا تو چاہتے ہیں لیکن اس سے رجوع کر لیا، واپس سے اس کو اپنے نکاح میں لے آئے۔ اب پھر جب کچھ مدت گزر رہی ہے واپس سے طلاق دے رہے ہیں، تاکہ اس طرح اس کی عدت لمبی ہوتی چلی جائے اور وہ بیچاری پریشان ہوتی رہے۔ اس طرح گویا تم اس کو رخصت کرو نہیں، بھلے طریقے سے، یعنی رخصت ہی کرنا ہے، اس عورت کو اپنے نکاح میں نہیں رکھنا ہے، تو یہی عدت جو ایک طلاق دینے کے بعد گزر رہی ہے وہی عدت پوری ہو جانے دو، تاکہ وہ تم سے جدا ہو کر اور اب وہ اپنے دوسرے شوہر کا انتظام کرے، اپنے میکے چلی جائے اور آگے وہ اپنا نظام بنائے۔ پھر جب وہ اپنی عدت ختم ہونے کی مدت کو پہنچ جائے تو تم ان کو بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر لو۔ پھر جو بھی کام کرنا ہے، اگر تم اس بیوی سے رجوع کر رہے ہو، واپس سے اپنے نکاح میں لا رہے ہو، یا کہ تم اس کو رخصت کر رہے ہو، بہر صورت اپنے میں سے 2 عادل شخص کو گواہ بنا دو۔ یہ مستحب امر ہے، پسندیدہ، واجب نہیں ہے، پسندیدہ امر ہے، لیکن جب گواہ بنا لیا جاتا ہے تو آئندہ کوئی بھی بات پیش آتی ہے، مثال کے طور پر رجوع ہو جانے کے بعد بھی میکے والوں میں عورت یوں کہہ رہی ہے کہ نہیں مجھ سے کوئی رجوع نہیں ہوا، یا عدت ختم ہونے کے بعد رجوع ہوا، اس طریقے کی کوئی بھی وہ اس شوہر سے جدا رہنے کے لیے کوئی بھی جھوٹ بات گڑتی ہے، تو ایسے موقع پر گواہوں کو بلا کر صفائی پیش کی جا سکتی ہے کہ یہ 2 گواہ موجود ہے، تو بہر صورت رجوع کر لے یا ہے کہ اس عورت کو بھلی طریقے سے رخصت کر لے، 2 آدمی کو گواہ بنا لینے میں بھلائی ہے، انصاف والے 2 آدمی۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، پھر ان گواہوں کو بھی قرآن مجید ہدایت دے رہا ہے کہ اگر کسی موقع پر گواہی دینے کی ضرورت پیش آ گئی، یا تو مرد کچھ جھوٹ بول رہا ہے یا عورت کچھ جھوٹ بول رہی ہے، تو پھر ان گواہوں کو چاہیے کہ جب ان کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے، میاں بیوی دونوں کے خاندان میں سے کوئی ان کو بلائے تو بھلی طریقے سے سچی گواہی دے۔ یہ نہیں کہ یہاں عورت کی جانب اس کی رشتہ داری ہے تو اس کے فیور میں گواہی دے دی، یا مرد ہے اس کی جانب اس کی رشتہ داری ہے تو اس کے فیور میں گواہی دے دی، نہیں، صحیح گواہی ادا کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان احکام کے پاس و لحاظ کرنے کی نصیحت کر رہے ہیں اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہوگا، جس کو یہ کہ ایک دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا ہے، ایک دن آخرت میں جانا ہے جہاں ساری زندگی کا حساب دینا ہے، تو وہ ان احکام کے خلاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے جیسا کہا اسی کے مطابق وہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا اور اسی کے مطابق اپنی بیوی کو رخصت کرے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو شخص تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچائیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے معاملے کو پورا کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک مقدار متعین کر رکھی ہے۔ اس کا عام مطلب تو یہ ہے کہ زندگی میں ہر موڑ پر اللہ کے حکم کو بجا لانا چاہیے، چاہے اللہ کا حکم بجا لانے کی وجہ سے آدمی کو کتنے شدائد اور سختیاں کیوں نہ جھیلنا پڑے، لیکن اللہ کے حکم کو نہ توڑے۔ جیسے معیشت کی تنگی چل رہی ہے، کھانے پینے کی تنگی چل رہی ہے، کمانے کی تنگی چل رہی ہے، تو آدمی ہمت سے کام لے، ہمت مردہ مدد خدا۔ جب آدمی ہمت سے کام لیتا ہے تو اللہ کی مدد ضرور اترتی ہے۔ تو ایسے موقع پر تقوی اپنائے، یعنی جھوٹ بول کر، چوری کر کے، یا لوگوں کا مال ہڑپ کر کے، یا لوگوں کے حقوق چھین کر اس طرح اپنی معیشت کو نہ بڑھائے،
معیشت کے اعتبار سے تنگی ہے تو اللہ کے احکام پر ڈٹا رہے، سچ ہی بولے، لوگوں کے حقوق کی ادا کرنے کی نیت کرے، کسی کا روپیہ نہ کھائے، انشاءاللہ ہمت سے کام لے گا تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کو رزق پہنچائیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور یہاں مطلب یہ ہے کہ اب یہ عورت جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اسی گھر میں عدت گزارنا ہے جہاں تو رہتی تھی، اب وہ یہ سوچے کہ یہاں سارے کے چہرے روٹھے ہوئے ہیں، شوہر نے طلاق ناراضگی ہی کی وجہ سے دی ہے، اب یہاں میں رہ کر کیا کروں گا، میری زندگی کیسے کٹے گی، یہ پورے گھر والے اس شوہر کے بیٹے یا اس کی جو میری ساس ہے یا اس شوہر کی جو ماں ہے، کوئی بھی تو مجھ سے بولنے کے لیے راضی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں میرے لیے اس گھر میں عدت گزارنے کا وقت کیسے گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہمت سے کام لے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبیل نکالیں گے۔ ارے بس 3 مہینے تو ہے، 3 حیض ہی تو ہے، 3 طہر ہی تو ہے، عدت پوری ہو جائے گی، اس کے بعد تجھے اپنے میکے جانا ہی ہے۔ اسی طرح وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر وہ یہ عورت یہ سوچے کہ میں نے عدت اپنے شوہر کے گھر پر گزاری، تو یہاں خاص طور پر روزی کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے شوہر کا انتظام یہاں کیا ہو سکے گا، میں اپنے میکے اگر چلی جاؤں اور وہاں جا کے عدت گزاروں اپنے ماں باپ کے یہاں، تو وہ ابھی سے آئندہ کسی نکاح کی فکر کریں گے، آئندہ کسی شوہر کو تلاش کریں گے، کسی اور آدمی کو تلاش کریں گے جس سے میرا نکاح ہو جائے اور میری آئندہ کی زندگی رزق کے اعتبار سے آسان ہو جائے، یہاں رہ کے یہ سارے کام کیسے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہر حال میں پورا کرو۔ جب اللہ نے یہاں عدت گزارنے کو کہا ہے تو آگے نظام کرنا، آگے نئے آدمی کو اس عورت کے لیے انتظام کرنا، اس عورت کے لیے روزی روٹی کا انتظام کرنا، اللہ تعالیٰ اپنے امر کو پورا کرنے والا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، بس بات اتنی ہے، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، ہر چیز کا اللہ کے یہاں ایک اندازہ ہے، اس اندازے اس وقت کے گزرنے پر آدمی کو وہ چیز مل ہی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہ جب کوئی چھوٹا ٹیچر یا کوئی چھوٹا استاذ کسی اسکول میں لگتا ہے، اب بڑے بھی ٹیچر ہوتے ہیں، اب یہ ابھی سے یہ سوچیں کہ بڑے ٹیچر کے پاس جو عہدہ ہے اور بڑے ٹیچر کی جو تنخواہ ہے وہ ابھی سے مجھے ملے اور وہ اس سے محروم ہو جائے، کیا نتیجہ ہوگا؟ وہ عہدہ ابھی بھی نہیں ملے گا اور بعد میں بھی نہیں ملے گا، حالانکہ وہی عہدہ اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ان چھوٹوں کو دینے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا متعین کر رکھا ہے؟ ایک وقت متعین کر رکھا ہے۔ جب وہ بڑوں کا انتقال ہوگا، جب بڑوں کی کرسی خالی ہوگی تو یہ چھوٹا خود تھوڑا ترقی کرتے کرتے اس پوسٹ پر پہنچ جائے گا اور وہ جگہ اس کو مل جائے گی، لیکن وقت سے پہلے آدمی چھیننے کی کوشش کرے گا، ابھی بھی محروم ہوگا، آئندہ بھی محروم ہوگا۔ ہر چیز کا اللہ کے یہاں ایک وقت مقرر ہے۔ اسی لیے کوئی بیٹا یہ سوچ کے کہ باپ کے پاس بہت سارا مال ہے، لاؤ نا ابھی سے راستے سے ہٹا دوں، تو شریعت اس کو محروم کر دیتی ہے کہ باپ کے مال میں سے بیٹے کو اب کچھ نہیں ملے گا، حالانکہ باپ اپنے وقت پر مرتا تو اس کا جتنا مال تھا اس میں سے اس بیٹے کا بھی حصہ ہوتا، لیکن وقت سے پہلے اس نے اس مال کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور باپ کو راستے سے ہٹا دیا، نعوذ باللہ مار ڈالا، تو اب وہ جو مال ہے شریعت یوں کہتی ہے کہ وہ بیٹا دوسرے بیٹے کو ملے گا، لیکن جس بیٹے نے اس باپ کو قتل کر دیا ہے اس کو کوئی نہیں ملے گا، اس لیے کہ وقت سے پہلے لینے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت متعین کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کے لیے دوسرے شوہر کا انتظام کریں گے، بس ابھی وہ اللہ کے تقوی کو اپنائیں، ابھی اللہ کے حکم کو نہ توڑیں، اللہ نے جیسا کہا ہے ویسا کریں، اللہ نے یہاں عدت گزارنے کو کہا ہے تو وہیں عدت گزاریں، اپنے میں کو نہ چلی جائیں۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اس کے بعد عدت کس عورت کی کتنی عدت ہوگی؟ عدت یہ طلاق واقع ہونے کے بعد یا کسی عورت کے شوہر کے انتقال کے بعد مخصوص وقت تک عورت
اپنے شوہر کے گھر میں شوہر کے گھر میں وقت گزارتی ہے، اس کا نام شریعت کے نظر میں کیا ہے؟ عدت ہے۔ یہ اصطلاحی لفظ ہے شریعت کا۔ جیسے طلاق ایجاب و قبول کے ذریعے، یعنی میں نے تجھ سے نکاح کیا اور میں نے قبول کیا، اس کے ذریعے مرد اور عورت کے درمیان جو نکاح کا بندھن قائم ہوا تھا، نکاح کے اس بندھن کو توڑنے کے لیے طلاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح طلاق واقع ہونے کے بعد یا کسی عورت کے شوہر کے انتقال ہونے کے بعد عورت مخصوص وقت اس شوہر کے گھر پر گزارتی ہے، وہ وقت گزارنے کا نام عدت ہے۔ اب اگر ایسی عورت ہے جو حیض سے نا امید ہو چکی ہے، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے اب اس کو حیض نہیں آتا، ایک ایسی عورت، اسی طرح وہ عورت جس کو ابھی تک حیض ہی نہیں آیا صغر سنی کی وجہ سے، یعنی ابھی بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچی تھی اور اس کی شادی ہو گئی تھی اور اس کو حیض ہی نہیں آیا، ایسی دو عورتوں کو اگر طلاق واقع ہو جاتی ہے تو ان کی عدت ثلاثۃ اشہر، 3 مہینے ہیں۔ حیض والی عورت کی تو عدت گزر گئی، پہلے بتا چکا ہوں، ہمارے یہاں 3 حیض ہے، ایک حیض، پھر طہور آتا ہے، پھر حیض پاکی کا زمانہ، اس کے بعد پھر اس طرح گویا 3 حیض گزرنے پر اس کی عدت ختم ہوگی۔ لیکن ایسی عورت ہے جو بڑھاپے کی وجہ سے حیض سے مایوس ہو چکی ہے، حیض نہیں آتا، ماہواری نہیں آتی، یا کہ صغر سنی کی وجہ سے ابھی چھوٹی عمر کی لڑکی ہے اور اس کی شادی ہو گئی تھی، اس کو حیض ہی نہیں آ رہا تھا، ایسی 2 عورتوں کو اگر طلاق واقع ہو جائے تو ثلاثۃ اشہر، 3 مہینے سے وہ عدت گزارے گی۔ اب اگر اسلامی مہینے کے اعتبار سے پہلی ہی تاریخ کو یہ طلاق واقع ہوئی تھی تو پھر اسلامی مہینے کے اعتبار سے گنا جائے گا، اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو۔ اور اگر اسلامی مہینے کے اعتبار سے پہلی تاریخ کو طلاق واقع نہیں ہوئی تھی بلکہ پہلی تاریخ ہٹنے کے بعد کسی موقع پر، تو احتیاطاً ہر مہینے کے 30 دن مکمل کر کے عدت گزاری جائے گی۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور حمل والی عورتیں، حمل والی عورت کی عدت بس حمل جن لینا ہے، چاہے پہلے دن جن لے، دوسرے ہی دن جن لے، یا کہ 6 مہینے کے بعد جنے یا 5 سال کے بعد جنے، حمل جننا ہے۔ جب بھی وہ حمل جنے اس کی عدت وضع حمل ہے، حمل جن دیا، بچہ پیدا ہو گیا، اس عورت کی عدت پوری ہو جائے گی، چاہے ناقص بچہ پیدا ہوا ہو یا کامل بچہ پیدا ہوا ہو، 1 دن میں پیدا ہوا ہو، 6 دن میں پیدا ہوا ہو، 2 سال کے بعد پیدا ہوا ہو، جب بچے کی ولادت ہوگی تب اس عورت کی عدت پوری ہوگی، حمل والی عورت کی، چاہے یہ حمل والی عورت مطلقہ ہو یا کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اس لیے وہ عدت گزار رہی ہے، یا کہ طلاق واقع ہونے کی وجہ سے عدت گزار رہی ہے، دونوں ہی صورتوں میں اس کی عدت حمل کا جن لینا ہے، بچے کا پیدا کر لینا ہے، جب اس کا بچہ ہو جائے گا تب اس کی عدت پوری ہوگی۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ چونکہ یہاں بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی عورت جس کے حمل جننے میں دیر لگ رہی ہے تو اب وہ کنٹال گئی ہوگی، پریشان ہو گئی ہوگی کہ کب میری عدت ختم ہو، تو ممکن تھا کہ وہ اسقاط حمل کرا دے، یعنی حمل گرا دے، تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حکم دیا کہ جو اللہ سے ڈرے گی، یعنی اللہ کے حکم کو پورا کرے گی، جب تک وضع عمل نہ ہو جائے تب تک وہ اپنے آپ کو عدت میں باقی رکھے گی، اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں کوئی نہ کوئی آسانی پیدا کریں گے۔ اللہ قرآن مجید کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔